سائل کہتا ہے کہ سارے علماء ایک ہی قرآن و حدیث سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان میں آپس میں اختلاف کیوں رہتا ہے؟ اللہ مالک اپنے بندوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کو پسند فرماتا ہے، اور یہی حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے دنیا والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں نہ بٹو، فرقہ واریت میں نہ بٹو، پارٹیاں جماعتیں الگ الگ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کی سب سے بہترین تفسیر حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر انسانیت قرآن اور حدیث کو تھام لیں تو کبھی یہ پارٹی اور گروہ میں تقسیم نہیں ہو سکتے، فرقے نہیں ہو سکتے، فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر اللہ کے کلام اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت اکٹھی ہو جائے۔ کائنات میں اور کوئی ذریعہ نہیں ہے انسانیت کو اکٹھا کرنے کا، کسی بزرگ کے اقوال، کسی حضرت کی باتیں، کسی شیخ کی کتاب، کسی ولی اللہ کے فرمودات۔ کیوں؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اختلاف نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک، یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں، یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ وہاں ایک حق اور باقی سب باطل کا اعلان ہے، اور حق وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء، عوام الناس اگر اپنے اپنے مذہبی گروہ بندی کے تعصب سے باہر آ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے چمٹ جائیں تو گروہ بندی ختم ہو جائے، فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ اینک کئی طرح کے شیشوں کی کئی کلر ہوتے ہیں اس کے۔ آپ کالے رنگ کا شیشہ یوز کرو گے تو ہر چیز آپ کو بلیک نظر آئے گی، گرین یوز کرو گے تو سبز نظر آئے گی۔ جس رنگ کا شیشہ آپ اپنی اینک میں فٹ کر لو، آپ کو سامنے وہی رنگ نظر آئے گا، ہر چیز ویسی ہی نظر آئے گی۔ کڑکتی بھی دھوپ کے اندر بھی کہو گے ماشاءاللہ کتنے اچھے بادل ہوئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی اینک کے شیشے کا رنگ بلیک ہے۔ اچھا، سادہ عام شیشہ کلر نہ ہو، اس کو استعمال کرو تو ہر چیز آپ کو اوریجنل دکھائی دے گی۔ ایک مولوی صاحب وہ اینک پہنتے ہیں اپنے مذہب کی، اور اس پوائنٹ آف ویو سے اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا مذہب بھی نظر آئے گا۔ کوئی بریلوی بنتا ہے، کوئی دیوبندی بنتا ہے، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی قادری۔ اب وہ اپنے اپنے مذہب کے تعصب سے جب اس کو دیکھیں گے تو اس کو موڑ کے توڑ کے اپنے بزرگ اور اپنے امام اور اپنے شیخ کی بات کے موافق کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے انور شاہ کاشمیری نے۔ وحدت امت کتاب ہے، اس کے اندر ان کا یہ قصہ موجود ہے کہ وہ وفات کے قریب صحیح بخاری کو اپنے سینے پہ رکھ کے رونے لگے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ساری عمر ضائع کر دی۔ کہا حضرت آپ تو شیخ المشائخ ہیں، ساری عمر تو آپ نے پڑھنے پڑھانے دین سیکھنے سکھانے میں گزاری، آپ نے کیسے ضائع کی؟
کہا میں نے ایسے ضائع کی کہ میں ساری عمر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امام صاحب کے قول کے موافق کرنے میں اس کے مفہوم کو بدلتا رہا، کوشش کرتا رہا کسی طرح یہ حدیث ہمارے امام کے قول کے مطابق آ جائے۔ یہ نہیں کہ امام کا قول حدیث کے مطابق آ جائے، اس حدیث سے میں اپنا مذہب کسی طرح ثابت کر لوں، اس کے لیے اگر کوئی ڈنڈی بھی مارنی پڑے تو لوگ مار لیتے ہیں۔ جب تک علماء عوام الناس ان فرقوں کے تعصب سے باہر نکل کر آزاد ہو کر، آپ الیکشن میں نہیں دیکھتے ایک فلاں جماعت کا امیدوار ہے، یہ فلاں کا، اور ایک کیا کہتا ہے میں آزاد امیدوار ہوں، کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہم مسلم ہیں، ہمارے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم بریلوی، نہ وہابی، نہ سنی، نہ نقشبندی، نہ چشتی، کچھ نہیں ہے۔ We are only Muslim، ہم مسلم ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، ہم قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو اوریجنل اصلی شکل میں لینا چاہتے ہیں، جو صحابہ نے سیکھا، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین اصحاب رسول اللہ نے سیکھا، ہم ویسے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی پارٹی سے ہم نے کوئی رکن سازی کے پیپر نہیں بھرے ہوئے کہ بس ہماری جماعت جو کہے گی بھلے وہ قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو، ہم نے اپنی جماعت کو نہیں چھوڑنا، ہم نے یہ حلف اٹھایا ہے تو محمد کی اطاعت کا اٹھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن علماء جب گروہوں میں، پارٹیوں میں، فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، پھر وہ مسئلے بتاتے ہوئے بھی اس طرح کی ہی گفتگو کرتے ہیں، آپ کی فقہ کے مطابق، آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کے گروہ کے مطابق۔ تو بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ویسے سیکھیں جیسے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا۔ اسی لیے اور ببانگ دوحل اللہ کی رحمت سے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اہل الحدیث کے، جنہوں نے صحیح قرآن اور حدیث کو اپنا نصب العین بنایا ہے، جن کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے صفاتی نام ہے، ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہمارا تعریفی نام ہے۔ ان کے سامنے اگر ان کے بڑے کی بھی غلط بات لائی جائے تو ہم جس طرح دوسروں کی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح اگر ہمارے کسی بڑے کی بات بھی غلط ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکراتی ہو، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے۔ اگر ہم کسی اور کی باتوں کا رد کرتے ہیں اور ایسی ہی کوئی بات اگر ہمارے اندر سے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سوال کرنے والے، جی آپ کے وحید الزمان صاحب نے یہ لکھا ہے، آپ کے فلاں مولوی صاحب نے یہ لکھا ہے، میں نے کہا بھائی بھاڑ میں گیا وحید الزمان یا کوئی اور مولوی، ہمیں یہ بتاؤ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی مولوی کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، کسی امام پیر فقیر کو ہم نے اپنا آئیڈیل اس طرح نہیں بنایا کہ وہ جو کہیں گے ہم نے ماننا ہوگا، یہ شان ہم نے سمجھی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ایک تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک جاہل مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی علماء اہل حدیث کا ذوق تصوف، اور اہل حدیثوں کے خلاف جو گند بلا اکٹھا کر سکا اس میں اکٹھا کر دیا اور وہ اہل حدیثوں کے ذمہ لگا دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس میں جتنی بکواسات ہیں ہم سب سے برات کرتے ہیں، اس میں جتنی غلط باتیں ہیں ہم اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تصوف کو، صوفیاء کے بد عقائد کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے کی وجہ سے گمراہ جانتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی مولوی کا بھی وہ نظریہ ہو تو جیسے باقی گمراہ ہے ویسے یہ بھی گمراہ ہے۔ ہم نے کلمہ صرف محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دفاع صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کرنا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے بات ٹکرائے، وہ وحید الزمان کی ٹکرائے، وہ پیر فقیر کی ٹکرائے، وہ امام مولوی کی ٹکرائے، وہ اپنے پرائے کی ٹکرائے، وہ کوئی ہو جس کی بات خلاف آ رہی ہے کتاب اللہ کے، سنت رسول اللہ کے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کتابیں جلا دو، دریاؤں میں بہا دو، پیچھے بچے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا بہترین نسخے، ان کو اپنے سینے سے لگا لو، انشاءاللہ مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔